اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصحره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الذکر العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ بزرگان محترم، ناظرین عزیز، سامعین عزیز، سورہ مبارکہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس آیت کو سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے کٹے ہوئے سر سے تلاوت فرمایا تھا۔ میرا موضوع سورہ کہف اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت کو تلاوت فرمایا تھا امام نے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف اور رقیم کے بارے میں تمہارا خیال یہ گمان کرتے ہو کانوا من آیاتنا عجبا، خداوند عالم کہہ رہا ہے یہ ہماری عجیب نشانیوں میں تھے۔ کٹے ہوئے سر سے اس آیت کی تلاوت ہوئی۔ سورہ کہف میں کیا ہے؟ سورہ کہف کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس سورہ کا چہرہ کیا ہے اس کو ذرا دیکھیں۔ 110 آیتیں ہیں اس میں، اور 28ویں آیت کے علاوہ کہ 28ویں آیت کو مکی کہا گیا ہے، باقی ساری آیتیں اس میں مدنی ہیں، اور 3 داستانیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک خود اصحاب کہف کی داستان ہے، دوسرے جناب ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور تیسرے جناب موسیٰ اور خضر کی ملاقات اور گفتگو ہے۔ یہ 3 واقعات، 3 داستانیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں۔ اس سورہ سے متعلق ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورہ کو پہچاننے کے لیے بہتر مددگار ثابت ہوگی۔ سرکار رسالت مآب نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کے اعلان نبوت کو ماننا ہر انسان کے لیے مشکل نہیں تھا، خاص کر کے جو دیندار تھے ان کو بہت مشکل ہو رہی تھی کہ اپنے پرانے دین کو چھوڑ کے ایک نیا دین کیسے اختیار کر لیں۔ اور یہی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ مشرکین کو بھی مشکل ہو رہی تھی کہ وہ اپنے پرانے باپ دادا کے زمانے سے پرستش کرتے پوچھتے ہوئے جو ان بتوں کو چلے آئے تھے، ان بتوں کو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں۔ تو یہ مشکلات سامنے آ رہی تھیں۔ مشرکین نے، مکہ کے جو مشرکین تھے قریش کے، انہوں نے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا اور انتخاب کر کے بھیج دیا کہ جاؤ علماء یہود سے پوچھ کر آؤ کہ یہ جو جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ محمد کیا واقعاً دعویٰ نبوت میں سچے ہیں، اس کی کچھ پہچان بتا دیں، کچھ اس کے لیے بارے میں بتا دیں۔ اب جب یہ خبر، یہ لوگ گئے جن لوگوں کو چنا گیا تھا اور ان سے پاس علماء یہود کے پاس گئے تو علماء یہود نے ان سے یہ کہا، ان سے بتایا کہ اگر چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ یہ سچے ہیں یا نہیں ہیں تو ان کی سچائی کو جاؤ ان سے 3 سوال کرنا، 2 سوالوں کا جواب وہ تمہیں ڈائریکٹ دے دیں گے، اگر دے دیں تو سچے ہیں، 1 کا جواب وہ تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں 2 سوالوں کا جواب مل جائے تو تم سمجھنا کہ یہ سچے ہیں، دعویٰ نبوت میں سچے ہیں، اور جا کے پوچھو۔
وہ 2 سوال کیا ہے؟ ایک اصحاب کہف کے بارے میں پوچھنا، اگر وہ اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کر لے جائیں، اور دوسرے اصحاب کہف کے ساتھ ساتھ دوسرے جو واقعات ہیں وہ کون سے؟ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنا، وہ بیان کر لے جائیں۔ ان دونوں کا اگر جواب مل جائے تو سمجھنا کہ یہ سچے ہیں۔ اور تیسری بات، روح کے بارے میں سوال کرنا، وہ روح کے بارے میں تمہیں اپنے پروردگار کی طرف کا جواب دے دیں گے، خود جواب نہیں دیں گے۔ تو 2 سوالوں کے اگر جواب مل جائے تو وہ دعوی نبوت میں سچے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ اور یہ سورہ کہف اس حوالے سے بھی اس روایت کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور سوال کیا اور یہ سورہ کہف کے ذریعے ان کو جواب دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، لیکن یہ جواب ان کی سچائی بیان ہوئی اسی سورہ کہف کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لہذا پیغمبر کی صداقت پہ اس میں دلیل بیان کی گئی ہے، ان تینوں سوالوں کا جواب بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ کی اگر فضیلت کو دیکھیں، یہ سورہ کہف کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، تو یہ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر انسان اس سورہ کو تلاوت کرتا ہے، خاص کر شب جمعہ میں اگر تلاوت کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل بیت کے چاہنے والے سب جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ کیا ہے، خطرناک فتنہ ہوگا یہ آخر زمان میں، تو اس سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر انسان شب جمعہ میں اس کی تلاوت کرتا ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، تو آئندہ شب جمعہ تک وہ محفوظ رہے گا، بلکہ اس 3 دن اور اس میں ملا لیے جائیں گے۔ نہیں ہے کہ صرف آئندہ شب جمعہ، بلکہ یعنی ایک بار شب جمعہ میں تلاوت کیا تو 10 روز تک انسان تمام قسم کی آفت و بلا اور مشکلات سے محفوظ رہے گا اس سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے۔ اتنی برکتیں خداوند عالم نے اس میں رکھی ہیں۔ اس سورہ کی آخری آیت جو 110 نمبر آیت ہے، یہ انسان اگر رات میں پڑھ کر سوئے تو جس وقت ارادہ کرے گا اس وقت وہ خواب سے، نیند سے اٹھ جائے گا۔ علماء اخلاق و عرفان کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ جو وقتی طور پر انسان سو رہا ہے، اس کے ذریعے سے جاگنے کے لیے یہ جو آخری آیت ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر سو جاتا ہے تو صبح کے ٹائم بیدار ہو جاتا ہے، خود بخود وہ اٹھ جاتا ہے، یعنی فرشتے آ کر اٹھا دیتے ہیں اس کو۔ علماء اخلاق و عرفان اور بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ انسان صرف ظاہری نیند سے جاگنے کے لیے آیت نہیں ہے، بلکہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اس آیت سے پیغام حاصل کرے۔ تو سورہ کہف کی یہ آیتیں ہیں۔ بہرحال قرآن مجید مکمل طور پر ایک عمل کی کتاب ہے، صرف سننے کی کتاب نہیں ہے، صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے۔ پڑھنا، تلاوت کرنا یہ سب اپنی جگہ پر باعث برکت ہے، لیکن انسان اگر اس کو سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے تو قرآن مجید کی بہت زیادہ برکتیں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سورہ کہف جو 18 نمبر کا سورہ، یہ مختصر طور پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیت، وہ 9 نمبر آیت، اس سے پہلے جو 7-8 آیتیں ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ کہف کی ان آیتوں کے بارے میں آپ مختصر طور پر جانیں خداوند عالم نے کیا گفتگو کیا ہے۔ پہلی آیت جو یہی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ خداوند عالم الحمدللہ، تعریف ہے اس خدا کی کہ الذی جس نے نازل کیا اپنے بندے پر کتاب، ولم یجعل لہ، اور اس نے اس کتاب میں یعنی اس کو نبی کے لیے کوئی اس میں کجی نہیں رکھی ہے، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی گمراہی نہیں رکھی ہے۔ الحمدللہ الذی، اگر پہلی بات جو اس میں کہی جا رہی ہے اس کے اوپر انسان غور کرے، اور دوسری آیت جو اس میں ہے قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ یہ جو آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں یہ جو 2 آیتیں بیان کی گئی ہیں، ان 2 آیتوں میں اگر انسان دیکھے الحمدللہ الذی، خداوند عالم تعریف کر رہا ہے اپنی
اپنے آپ کو قابل تعریف بیان کر رہا ہے. کس بنیاد پر؟ یعنی اگر انسان غور کرے اور دیکھے تو یہاں پر جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب کو نازل کیا ہے، ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کتاب کو، قانون نازل کیا ہے. نعمت قانون اور نعمت رہنمائی اتنی عظیم نعمت ہے کہ خداوند عالم اس نعمت کو بھیجنے کے بعد اپنے آپ میں خود کی تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ الذی، یعنی خداوند عالم قرآن مجید کا تذکرہ کر رہا ہے. 5 آیتوں میں الحمدللہ آیا ہے، تو یہاں پر جو آیا ہے قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے کہ خداوند عالم نے یعنی نعمت کتاب کی نعمت، قانون کی نعمت اتنی بہترین، اتنی اہم ہے کہ خود اپنی ذات کی تعریف کر رہا ہے. پروردگار خدا کی اپنے سامنے تعریف بیان کر رہا ہے. یہ پہلا نقطہ جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے یہی ہے. اور پھر دوسرا نقطہ کیا ہے؟ انزل علی عبدہ، خداوند عالم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے کتاب. جو چیز یہاں پر ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، جو پیغام ہمیں مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر خداوند عالم کسی کمال کو، کسی شرف کو عطا کرتا ہے، کسی بلندی و معراج کو عطا کرتا ہے، کوئی افتخار ملتا ہے، فخر ملتا ہے انسان کو، تو وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا ہے، بندگی سے حاصل ہوتا ہے. قرآن نازل کیا ہے، ہدایت کی کتاب نازل کیا ہے، قیامت تک رہنے والی کتاب نازل کیا ہے. کس کے اوپر؟ علی عبدہ. یہ نہیں کہا کہ علی نبیہ، اپنے نبی پر نازل کیا ہے. علی محمد، اپنے محمد نبی پہ، عبداللہ محمد ابن عبداللہ پہ نازل. علی رسول نہیں، علی عبدہ. یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ اگر معراج اور کمالات پر پہنچنا ہے، اگر خداوند عالم کی طرف سے عطاؤں کو حاصل کرنا ہے تو اسے بندہ بننا پڑے گا، اسے بندگی کرنا پڑے گا. بندگی کر کے انسان اس کمالات اور معراج پر پہنچ سکتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ جو اس آیت میں کہا گیا انزل علی عبدہ، اپنے بندے پر اس نے نازل کیا ہے کتاب. معنویت اور کمالات کو حاصل کرنے کے لیے بندہ ہونا، بندگی کرنا ضروری ہے. اور تیسرا جملہ جو اس آیت میں آیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، خداوند عالم نے اس کتاب خدا میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہے، اس کے رسول میں بھی کوئی کجی نہیں ہے، قرآن مجید میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے، کوئی بہکاوے کی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایسی ہے، نہ رسول میں حق سے باطل کی طرف لے جانے والی یہ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں بے فائدہ اور فائدہ مند دونوں باتیں ہو، نہیں، ساری چیزیں اس میں مفید ہیں، فائدہ مند ہیں. اس میں کوئی عوج نہیں ہے. اعوجاج اور عوج کہتے ہیں کجی کو. ایک عوج ہوتا ہے، ایک عوج ہوتا ہے. عوج ہوتا ہے غیر یعنی روح میں یا جو غیر جاندار ہیں ان کے لیے، اور عوج ہوتا ہے روح میں یعنی انسان کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. یہاں پر دیکھ لے انسان کوئی بہک نہیں سکتا اس کے ذریعے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے لم یجعل له عوجا کہ اس میں کوئی غیر مفید بات نہیں ہے، سب فائدہ مند باتیں کی گئی ہیں، سب ہدایت کے لائق باتیں کی گئی ہیں، کوئی غلط باتیں اس میں نہیں ہیں. ایسی باتیں کی گئی ہیں کہ انسان فاسد کیا ہے، غلط کیا ہے اس کو پہچان سکتا ہے، حق کے ذریعے اس کو نکال سکتا ہے. جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے خدا نے اس میں کوئی ایسی بات نہیں رکھی ہے. کوئی ان سے یہ نہ سوچے کہ اس میں انسان کو یہ، اور جیسا کہ خداوند عالم نے یہاں پہ بیان کیا قیمن، یہ قرآن قیامت تک قائم رہنے والا ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے. یہ ایسا نہیں ہے یہ نسخ ہونے والے نہیں ہے، باقی رہنے والی یہ کتاب. یہ ایسی باقی رہنے والی ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. کہ نبی کریم نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو قرآن مجید نازل ہونے کے بعد پھر اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب یہاں پر سارے احکام کو بیان کر دیا، قرآن مجید کی آیتوں کو بیان کر کے تفسیر کو بیان کر دیا، تعویل کو بیان کر دیا، تشبیہات کو بیان کر دیا، مشابہات کو بیان کر دیا، سب کچھ بیان کر دیا. اب اپنے جانشین کے حوالے کر دیا، اور برحق جانشین جو آپ کے مولا کائنات سے لے کر 12 امام ہیں انہوں نے بیان کر دیا کہ اب اس کے بعد حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے جو کچھ حلال کر دیا ہے وہ حلال باقی رہے گا، قیامت تک کے لیے جو حرام کر دیا وہ حرام باقی رہے گا. اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی
نہیں آئے گی۔ لہٰذا اب کوئی آ کر دین میں کوئی نئی چیزیں نہ داخل کرے، کوئی بدعت ایجاد نہ کرے، کوئی اپنے دل کی باتوں کو دین میں لا کر شامل کر کے دین نہ بنائے۔ دین واضح طریقے پر بیان ہو چکا ہے، یہ دین بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انسان اس سے کچھ اور لے آئے، کچھ اس میں اور داخل کرے، نہیں، یہ قیمن ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے۔ اور جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق مصدقا لما بین یدیہ، یعنی قرآن تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہاتھ میں، یعنی یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس جو کچھ کتاب ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب۔ قرآن مجید کے برحق ہونے کی دلیل یہی ہے کہ سابقہ کتابوں کی تصدیق اور تائید یہ کر رہی ہے۔ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے سب کچھ، یعنی آسمانی کتابوں کی جتنے صحیفے نازل ہوئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جو مشہور کتابیں ہیں وہ بھی، جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی، ان سب کی تائید، یعنی جس میں تحریف نہیں ہے، تبدیل نہیں ہے، لیکن تائید کرنے والی ہے جو خدا کی طرف سے نبیوں پر نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خدا نے اس میں کوئی عوج نہیں رکھا ہے، یہ قیمن ہے، یہ قیامت تک اصلاح، مصلح جو اصلاح کرنے والا ہے، خود اس کے اندر یہ شرط ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں پائی جائے۔ لہٰذا یہاں پر یہی کہا ہے کہ اس رسول میں کوئی کجی نہیں پائی جاتی ہے، کوئی اس میں گمراہی، ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا، لغزش نہیں پائی جاتی، نہ اس کی کتاب میں پائی جاتی، نہ خود اس میں پائی جاتی ہے، ذرہ برابر نہیں، قطعاً نہیں۔ لہٰذا انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ خدا اعلان کر رہا ہے۔ اب جب ان آیتوں کو انسان دیکھے گا تو پھر آگے کی آیتیں بھی سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول کے اس نواسے نے کیوں اس آیت کا انتخاب کیا ہے، سر ایک بریدہ سے، کٹے ہوئے سر سے اس آیت کو، اس سورے کی طرف متوجہ کر رہا ہے سب کو۔ یہ نکات پائے جا رہے ہیں اس آیت میں کہ، اور اس طریقے سے یہ قیمن بنائے کہ اس میں کوئی تناقض نہیں ہے کہ ٹکراؤ ہو قرآن کتاب میں، نہیں، قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو انسان کو گمراہ کر دے، نہیں۔ اس قرآن کی تعویلات میں جا کے بعض مسلمانوں نے جس طریقے کی تفسیریں کی ہیں وہ خود ان کا بیان ہے، یہ اللہ کی کتاب خدا کا بیان نہیں ہے، یہ خود ان کا بیان ہے۔ لہٰذا انسان کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ قرآن مجید کو پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے، غور و تدبر کرنا چاہیے۔ ترجمے سمجھنے کے لیے ہیں، آیات سمجھنے کے لیے ہیں کہ آپ ترجمے کو آیات کو سمجھیے ترجمے کے ذریعے، ٹرانسلیشن کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے سمجھ لیجئے، لیکن یہ کہا جائے کہ یہی خداوند عالم نے کہا، لہٰذا نہیں، صرف ترجمے پہ نہیں ڈیپینڈ ہونا ہے، ہمیشہ عربی جو خداوند عالم کی جانب سے نازل ہوئی ہے ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس میں قرآن میں کوئی افراط نہیں ہے، کوئی تفریط نہیں ہے، جو کچھ ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی لڑائی کی باتیں نہیں ہیں، کوئی اختلاف کی باتیں نہیں ہے، جو کچھ ہے سب ہدایت کی باتیں ہیں، تربیت کی باتیں ہیں، انسان کی ضرورت کی باتیں ہیں اس کتاب میں۔ یہ اسی لیے بیان کیا گیا ہے۔ لِيُنذِرَ اور یبشرو دونوں لفظ ساتھ میں آیا ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اس دوسری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی خداوند عالم نے یہاں پر لِيُنذِرَ کہہ کے کہا ہے کہ انسان اس بات کی طرف توجہ کرے کہ پہلے ضرر کو دفع کرو، بعد میں فائدے کو حاصل کرو۔ جو گمراہی کا ضرر آ رہا ہے، نقصان آ رہا ہے، اسے دفع کرو، آنے نہ دو اپنے پاس۔ عربی میں دو لفظ پائی جاتی ہیں، ایک ہے دفع، ایک ہے رفع کرنا۔ دفع کہتے ہیں دور کرنے کو۔ یہ کیسے دور کرنا ہے؟ جب کوئی حملہ آور حملہ کرنے کے ارادے سے آنے والا ہو اور اس کو آنے سے پہلے ہی آپ دفاع کر کے، ڈیفینس کر کے اس کو دور کر دیجئے، یعنی ابھی آپ تک پہنچا نہیں ہے، آپ نے اس کو دور کر دیا، اس کو دفاع کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ آ گیا ہے اور وہ حملے کا اثر آپ پر ہو گیا اور متاثر ہونے کے بعد آپ نے اس کو ختم کیا، دور کیا، تو اس کو رفع کرنا کہتے ہیں۔ آنے کے بعد کسی کو ہٹانا اس کو رفع کرنا کہتے ہیں، آنے سے پہلے ختم کر دینا اس کو دفع کرنا کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو یہ گفتگو ہے کہ جب مصیبت کے آنے سے پہلے ہی، ضرر کے، نقصان کے آنے سے پہلے ہی دفع کر دو، یہ ہنر ہے۔ خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے یہاں پر
یعنی ضرر اور نقصان کو پہلے دفع کرو پھر فائدے کو حاصل کرنے کو لینذرا، تاکہ تمہیں گمراہی سے ڈرائے خداوند عالم اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری بھی دے، بشارت بھی دے۔ یعنی خداوند عالم اس آیتوں میں جو نازل کر کیا ہے یہ آیتیں، اس میں یہی ہے، ان دونوں جملوں پہ انسان غور کرے تو انسان کو یہ نتیجہ ملتا ہے کہ پہلے گمراہیوں کی لعنت سے اپنے آپ کو دور کرو، گمراہی کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ راستوں سے بھٹک جاؤ۔ اگر راستے سے انسان بھٹک جائے گا تو بھٹکنے کی صورت میں جب انسان راستوں سے بھٹک گیا ہے تو بھٹکنے کی صورت میں یہ انسان ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ لیکن مومنین کو بشارت دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، تم نے اپنے آپ کو بہکنے سے بچایا ہے، تو یبشر المومنین، اور مومنین کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسے مومن ہیں کہ الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا عظیما حسنا، یعنی یہ ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ المومنین یعملون الصالحات، ایمان اور عمل صالح دونوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف سے ایمان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ صاحبان ایمان ہیں، اور دوسرے نیک اعمال کی گفتگو کیا ہے کہ یعملون الصالحات، یعنی خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے، بشارت ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان بھی ہیں اور نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ صرف ایمان لانے کو زبان سے کہتے ہوں بلکہ میدان عمل میں بھی جاتے ہیں۔ یعملون یعنی یہ ہمیشہ نیک اعمال انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سرکار رسالت مآب کی اس حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ایمان اور عمل صالح کی عظمت کو سرکار نے بیان کیا ہے کہ یہ دونوں کس طریقے سے ساتھ میں رہتے ہیں، کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے، یہ دونوں ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، ان کے گرہ کو کھولا نہیں جا سکتا، یہ بڑی مضبوط گرہ میں جڑے ہوئے ہیں ایمان اور عمل صالح۔ لہذا انسان کوئی ایک ایسا نہ کہے کہ میں ایمان تو لایا ہوں عمل نہیں کروں گا، یا کہ میں عمل تو کرتا ہوں مجھے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، انسان کو دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے۔ الایمان والعمل اخوان شریکان، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں اخوان ہیں، یہ دونوں بھائی ہیں، یہ دونوں شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ایسے شریک ہیں کہ یہ دونوں شریک ہیں فی قرن، یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، یہ دونوں ایک رسی میں جڑے ہوئے ہیں، یہ الگ نہیں ہوں گے، یہ الگ نہیں ہوں گے۔ لا یقبل اللہ احدہما الا بصاحبہ، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم ایمان کو قبول کر لے بغیر عمل صالح کے، عمل صالح کو قبول کر لینے کا عمل کو بغیر ایمان کے، نہیں، یہ دونوں ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، یہ ایک قبول نہیں کیا جائے گا، اس میں سے خدا قبول نہیں کرے گا بغیر دوسرے کے، دونوں کو ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ لہذا صاحبان ایمان جن کو خوشخبری دی جا رہی ہے یہ وہ ہیں کہ دونوں کو ساتھ میں اعمال انجام دیتے ہیں، یعملون، اور اس کے بعد مومنین یعنی یبشر المومنین بھی ہیں اور صالحون عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، نیک عمل بھی انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا انسان اگر اس حدیث کو دیکھ رہا ہے تو خود یہاں پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات کی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، جو ایمان کی گفتگو کرتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر خداوند عالم نے لعنت کیا ہے، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور پھر حدیث کے جملے یہی ہیں کہ علی لسان 70 نبیہ لعنت المرجعہ، علی لسان 70 نبیہ، مرجعہ پر لعنت کی گئی ہے، 70 نبیوں نے لعنت کیا، یعنی خدا کی لعنت ہے ہی، نبیوں کی لعنت ہے۔ اگر ایک نبی اس کے ساتھ پوری اس کی امت لعنت کر رہی ہو تو 70 نبیوں نے لعنت کیا ہے۔ لعنت مرجع علی لسان 70 نبیہ الذین یقولون، جن کا کہنا یہ ہے، مرجع کون لوگ ہیں؟ جن کا کہنا یہ ہے، جو ہر زمانے میں کہہ دیتے ہیں الایمان قول بلا عمل، ایمان زبان سے کہنے کا نام ہے بغیر عمل کے، عمل کی ضرورت نہیں ہے صاحب۔ جو آج کے معاشرے میں جو اس طریقے سے بہکایا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ بہت پرانی گفتگو ہے، نبیوں
نبیوں کے زمانے کی گفتگو ہے کہ زبان سے ایمان لاؤ، یا علی یا علی کہتے رہو، یا اللہ کہتے رہو، یا رسول کہتے رہو، زبان سے کہتے رہو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان جو زبان والا ہے اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے یہ قبول نہیں ہوگا۔ واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس حدیث پہ دیکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لو کان الایمان کلاما، اگر ایمان کلام ہوتا، یعنی اگر ایمان یہی ہوتا کہ صرف زبان سے کہنے، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اگر یہی کہنا ہی اگر ایمان ہوتا، لو کان الایمان کلاما، اگر ایمان صرف کلام ہوتا، لم ينزل فیہ صوم ولا صلاۃ ولا حلال ولا حرام۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ پھر یہ بات جان لو کہ خداوند عالم پھر اس ایمان کے لیے اللہ نماز کو نازل نہیں کرتا، روزے کو نازل نہیں کرتا، نہ اللہ روزے کو کہتا، کیوں؟ یہ سب عمل ہے، نہ حلال و حرام کچھ بھی نہیں کہتا۔ انسان کہتا ہم ایمان لے آئے، زبان سے کہہ دیتا، کافی رہتا، پھر عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو خداوند عالم نے عمل کو واجب قرار دیا ہے، یہ جو روزہ کہا گیا ہے کہ عمل ہے، اس میں عمل کرو گے، جب تم روزہ رکھو گے تو ایک عمل ہے، کھانے پینے کے عمل سے تمہیں بچانا ہے، زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے، آنکھوں کو برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے، کان کو برائیوں سے محفوظ رکھنا ہے، پورے جسم کے ساتھ جو روزہ رکھنا ہے تو کم سے کم کھانے پینے ہی کا صحیح جو سب سے کم ترین روزے کی حد ہے تعریف کی گئی ہے۔ تو اب یہ جو روزہ کھانا پینے سے بچانا ہے اپنے آپ کو، یا وہ چیزیں جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اس سے بچانا ہے، تو یہ نازل نہ ہوا ہوتا اگر ایمان کلام ہوتا۔ نماز کو پھر نہ کہا جاتا کہ یہ جو اعمال مخصوصہ ہیں ان کو انجام دیتا ہے انسان، رکوع کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، ذکر پڑھتا ہے، وقت دیتا ہے، پھر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں لو کان الایمان کلاما، اگر ایمان کلام ہوتا تو لم ينزل فیہ، تو اس میں نہ روزہ نازل ہوا ہوتا، نہ نماز نازل ہوئی ہوتی، کچھ بھی نازل نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر کیا ملتا پھر انسان کو؟ پھر کافی تھا، زبان سے سب کچھ کہہ لیا کافی ہے، زبان سے کہہ دیا کافی ہے، قرآن پڑھ لیا جاتا یہی برکت دیتا کافی ہوتا، عمل نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا سورہ کہف کی اس آیت میں یہ جو دو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان دونوں آیتوں پہ غور کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر بریدہ سے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کر کے دوستوں کو، دشمنوں کو، سب کو یہ دعوت دی ہے کہ قرآن کے اوپر غور کریں۔ ان آیتوں میں جو پیغام دیا گیا ہے انشاءاللہ آئندہ اگلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ جو یعملون آیا ہے کہ ہمیشہ عمل انجام دینا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، کس طریقے سے انجام دینا ہے۔ لیکن آج یہیں پر بات کو روکتے ہوئے کہ انسان غور کرے، اگر قرآن مجید کی تعلیمات پہ انسان عمل کرے گا تو خداوند عالم نے ایسے صاحبان ایمان کو بشارت دیا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، رستگار ہوں گے، ان کو اسی میں اجر ملتا رہے گا۔ لہٰذا غافل نہیں ہونا چاہیے، تعلیمات قرآن اور تعلیمات اہل بیت کو یکجا کر کے ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں اور ان کی خوشیوں میں خوش ہوں، ان کے غم میں غم منائیں۔ ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، اگر ظالموں نے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا حق چھینا ہے تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے ہماری جانب سے کوئی تکلیف اہل بیت کو پہنچے، ایسا نہ ہو۔ نہیں، ہمیں خیال کرنا چاہیے کیا کیا تکلیفیں اہل بیت کے اوپر دشمنوں کی جانب سے ہوئی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یقیناً پانی کا نہ ملنا، پانی بند کیا جانا ایک عذاب ہے، ایک مصیبت ہے، لیکن غور کریں آخر سر بریدہ سے تلاوت تو ضرور ہوئی، لیکن کیا مصیبت تھی۔ عزاداران مظلوم امام حسین علیہ السلام کی اس آیات کی تلاوت کی روشنی میں جو علماء نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مجمع عام میں، بھیڑ کے عالم میں
کس چیز سے؟ لوگوں کے ذہنوں کو ہٹانے کے لیے، توجہ کو ہٹانے کے لیے ان آیتوں کی تلاوت کیا تھا جو سورہ کہف کی آیت تھی۔ کیوں؟ توجہ ہٹانے کے لیے۔ کس چیز سے ہٹانا چاہتے تھے توجہ اس بات سے ہٹانا چاہتے تھے کہ دشمن نے نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا ہے، اور یہ بے پردہ تماشائیوں کے مجمع میں لائی جا رہی ہیں۔ عزادارو، تماشائیوں کے مجمع میں بے پردہ لایا جانا، ارے جس وقت سارے تماشائی ان بیویوں کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھنا چاہتے تھے تو نوک نیزہ پہ بلند سر امام حسین علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کیا کہ مجمع کی توجہ قرآن سر کی طرف ہو گئی، قرآن مجید کی آیتوں کی طرف ہو گئی کہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ اس کے ذریعے سے امام نے توجہ ہٹائی۔ ارے میرا پیغام یہی ہے کہ اس تلاوت کے ذریعے سے بیویوں کو یہ پیغام کہ دیکھو، اگر دشمنوں نے بے پردہ کیا تھا اہل بیت کو تو وہ مجبور تھے، لہٰذا ان کی کنیزوں کو میرا سلام کہ جو اپنے پردے کو محفوظ رکھتی ہیں، ان پر زینب کا سلام، ان پر ام کلثوم کا سلام، ان پر بی بی سکینہ کا سلام کہ جو اپنے پردوں کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہیں۔ ہاں، دشمنوں نے بے پردہ جس وقت شہزادیوں کو بازار میں داخل کیا، امام نے تلاوت کیا، لیکن ہائے ہمارا چوتھا امام گریا کرتا تھا۔ اور کس بات پہ گریا کرتا تھا؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا کب تک روتے رہیں گے؟ آخر شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ تو امام نے ایک ہی جواب دیا، یقیناً شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا بازاروں میں بے مخنہ و چادر ہماری عورتوں کا پھرایا جانا بھی یہ ہمارا ورثہ ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام اہل بیت کے چاہنے والوں سے اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اس مجلس کے اہتمام کرنے والوں سے، تمام جنہوں نے بھی اس مجلس میں خدمتیں کی ہیں، ان سب کی خدمات کو قبول فرما۔ خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تمام جو بھی جہاں بھی جس طریقے سے دین اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، ان سب کی خدمات کو قبول فرما، ان سب کی عمر کو طولانی فرما۔ خدایا ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، والحمد للہ رب العالمین۔